جس کی صورت میں بندے جو ہیں دوسروں کا روزہ افطار کرواتے ہیں. فرمایا ہمدردی کا مہینہ آ رہا ہے, ہمدردی کا مہینہ آ رہا ہے. اور فرمایا یہ ہمدردی کیسے ہوگی؟ فرمایا یہ نہیں ہوگا کہ یہ اگر تم نے پیسے دیے زکوٰۃ کی صورت میں تو فرمایا تیرا مال کم ہو جائے گا. فرمایا نہ. صدقہ فطر دیا تیرا مال کم ہو جائے گا. فرمایا نہ. شہر یزداد فیہ رزق المومن فی. فرمایا اللہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ اور برکت فرما دیتا ہے. اس مہینے کے اندر اللہ مومن کے رزق میں کیا کرتا ہے؟ برکت عطا کر دیتا ہے. دل کو تنگ نہ کرنا, چھوٹا نہ کرنا کہ میں نے اگر زکوٰۃ کا 2.5% مال نکال دیا تو میرے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے. فرمایا نہ. تنگ نہ ہونا, صدقہ فطر دینے سے, روزے افطار کروانے سے تیرا مال کم نہیں ہوگا. فرمایا اللہ اس میں مومن کے رزق میں کیا کرتا ہے؟ اضافہ فرما دیتا ہے. اور آگے فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اس مہینے کے اندر ایک کسی بندے کا روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو فرمایا مغفرۃ لذنوبہ, فرمایا میرا پروردگار اس کے گناہ معاف فرما دے. وعتق رقبتہ, اور فرمایا اس کی جو گردن ہے وہ جہنم سے آزاد کی جائے گی. اس کی گردن کو جہنم سے کیا جائے گا؟ آزاد کیا جائے گا. تو فرمایا دل تانگ نہ کرنا, چھوٹے نہ کرنا. تم نے کوئی اپنی طرف سے نہیں دینا, تم نے وہی دینا ہے جو مالک نے تم کو عطا کر رکھا ہے. وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَأُوتِقَ رَقَبَتُهُ مِنَ النَّارِ. فرمایا جہنم سے اس کی گردن کو آزاد کیا جائے گا جس نے روزے دار کی روزے دار افطاری کروائی. اور فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ من اجرہ شیء. اور فرمایا روزے دار جو ہے وہ بڑا خوش ہو کے دوسرے کی افطاری قبول کرے. روزے دار جو ہے وہ خوش ہو کہ دوسرا اگر کوئی پانی کا گلاس پیش کرتا ہے تو خوش ہو کہ اس کا پانی لے لے, اس کی کھجور لے لے. کیوں؟ فرمایا اللہ رب العالمین روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. فرمایا دینے والے کو بھی اپنی شان کے مطابق دے گا, اور جو روزہ رکھنے والا اس کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میں نے سارے دن کا روزہ رکھا تو یہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کے میرے روزے کا ثواب لے اڑے گا. فرمایا نہ, مالک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں, تجھ کو بھی عطا کیا جائے گا, تیرا حصہ تجھ کو بھی ملے گا اور اس دینے والے کو بھی عطا کیا جائے گا. اور آگے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ. ایک صحابی اٹھے, صحابی پریشان ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے کہ میں پیٹ بھر کے کسی کو کھلا سکوں, میرے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ میں پیٹ بھر کے کسی کے دسترخوان کے اوپر ساری چیزیں رکھ سکوں. تو فرمایا اے میرے صحابی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا جس نے ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دے دیا اللہ اس سے بھی راضی ہو جائے گا. کھجور کا ایک ٹکڑا دے دیا, پانی کا ایک گلاس کسی کو دے دیا, دودھ کا ایک جو ہے وہ پیالہ کسی کو دے دیا, یا کوئی بھی چیز جو تمہیں میسر آئی, فرمایا جو بھی دے دو گے پروردگار عالم اس کو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اور آگے فرمایا او علی شربۃ او مسکۃ للبن. یا سرکار نے فرمایا پانی کا گھونٹ ایک پلا دیا, یہ کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ دے دیا, فرمایا اس پر بھی اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے. اور فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ. فرمایا یہ مہینہ آنے والا ہے جس کا اول 10 دن جو ہے وہ رحمت والے ہوں گے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ. فرمایا جس کے درمیانے 10 دن کیا ہوں گے؟ بخشش کے دن ہوں گے. اور وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. اور فرمایا جو آخری 10 دن ہوں گے یہ جہنم سے آزادیوں کے دن ہوں گے. فرمایا آخری 10 دن کیا ہوں گے؟ جہنم کی آزادیوں والے دن ہوں گے. تو سامعین محترم کتنے لوگ تھے پچھلے سال جو تھے لیکن اس سال وہ رمضان میں نہیں ہیں. کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سال آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یا ابھی ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ ہم رمضان تک پہنچ بھی جائیں گے کہ نہیں پہنچیں؟ کیا پتہ ہمیں رمضان سے آج ہی ہمارا آخری دن ہو دنیا سے ہم جانے کا, کسی کو کیا پتہ ہے. تو اس لیے یہ جو مل گیا اس کا پورا جو ہے نا وہ اکرام کر لے, جو مل گیا اس کی پوری قدر کر لے, جو دن میسر آ گیا اس کی پوری قدر کر لے, اور جو آنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ چھوڑ دے کہ آنے والے زمانے میں کیا ہو. اور آگے سرکار نے فرمایا من خفف مملوکہ فیہ. فرمایا یہ رمضان کا مہینہ ہے, فرمایا اگر کسی بندے نے اپنے
اپنے غلام سے، اپنا جو اجیر ہے، جو اس کے پاس نوکری کرتا ہے، اگر یہ آقا ہے، اگر یہ کسی مالک کا جو ہے، اگر کسی مل کا یہ مالک ہے، کسی کارخانے کا، فیکٹری کا، اس کے پاس لوگ کام کرتے ہیں، فرمایا اگر تم نے تھوڑا ان کو کیا کر دیا، فرمایا تھوڑا سا تم نے ان کا احساس کرتے ہوئے ان سے بوجھ کو کم کر دیا، ان کے اوپر کام کا تھوڑا جو ہے بوجھ ڈالا، ان کا تھوڑا وزن کم کر دیا، ان کو اگر 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو ان کو کہا کہ تمہیں دن کو آرام کرنے کا وقت بھی مل جائے گا، تمہیں آدھا گھنٹہ آرام کے لیے دیا جائے گا، یہ تیرے 8 کی بجائے 7 گھنٹے کر دیے جائیں گے۔ تو فرمایا اگر کسی نے کیا کیا، اپنے جو آپ کے پاس ملازم ہے اس کا بوجھ کم کر دیا، فرمایا غفر اللہ لہ، فرمایا اللہ اس کی برکت سے بھی تیری بخشش فرمائے۔ جس نے اپنے ملازم کا بوجھ کم کر دیا اس وجہ سے کہ یہ روزہ رکھ لے، اس وجہ سے یہ کیا کرے، روزہ رکھ لے۔ یہ نہ ہو کہ یہ سوچے کہ میرا مالک تو جو ہے وہ سختی کرتا ہے اور وہ کام کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی بھی نرمی نہیں دیتا، تو میں اس وجہ سے روزے نہیں رکھ پاؤں گا، اور وہ بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا کاش ایسے لوگ آئیں جو اپنے ملازموں پر جو ہے وہ رمضان کے اندر تھوڑا بوجھ کم کر دیا کرے، اس نیت سے کہ یہ روزے رکھ لے، ان کا فرض ضائع نہ ہو جائے، ان کا فریضہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ تیری بخشش فرمائے گا۔ وَآتَكَهُ مِنَ النَّارِ، اور فرمایا جہنم سے تیری گردن کو آزاد کرے گا، اس وجہ سے کہ تم نے اپنے ملازم کو کیا دی، تھوڑا اس کو سہولت دے دی۔ اور فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تَرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهَا، اور سرکار دو عالم نے فرمایا اس کے اندر بہت سی نیکیاں کر لو، فرمایا اس کے اندر بہت سی نیکیاں کر لینا، کثرت کرنا نیکیوں کی۔ ان میں سے فرمایا جو جن سے رب راضی ہوتا ہے وہ 2 باتیں خصوصی طور پر، فرمایا وہ کیا ہے، فرمایا 2 باتیں خصوصی طور پر رمضان کے اندر ان کا اہتمام کرنا ذکر کے حوالے سے۔ فرمایا ایک تو کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا، ایک تو کلمہ طیبہ کی کیا کرنا، کثرت کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے۔ تو فرمایا ایک تو پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی دینا، وَتَسْتَغْفِرُونَ، فرمایا دوسرا استغفار بہت کرنا، دوسرا اپنے گناہوں کو کیا کرنا، یاد کر کے معافی بہت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی بہت مانگنا اس ماہ مقدس کے اندر۔ اور فرمایا 2 باتیں ایسی ہیں جن کے بغیر بخشش نہیں ہوتی، اور فرمایا وہ بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مانگتے رہنا، اور وہ کیا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین سے اس کی جنت کا سوال کرنا، اللہ رب العالمین سے اس کی جنت کو مانگنا رمضان کے اندر، اور فرمایا دوزخ سے پناہ مانگنا، فرمایا عذاب قبر سے پناہ مانگنا، دوزخ سے پناہ مانگنا، یہ رمضان کے اندر کرنے والے کام ہے جو نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کو بیان کر رہے ہیں، اپنے اصحاب کو سکھا رہے ہیں کہ میرے اصحاب تم نے رمضان کے موقع پر یہ والے اعمال کرنے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا من سقا صائمن سقاہ اللہ من حوضی شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، سرکار دو عالم فرمایا جس بندے نے کسی روزے دار کو ایک پانی کا گھونٹ بھی پلا دیا نا، کسی کو افطاری کروا دی، تو فرمایا اللہ اس کے بدلے کے اندر میرے حوض کوثر سے اس کو عطا فرما، میرے حوض کوثر سے عطا کیا جائے گا۔ کتنا عطا کیا جائے گا؟ لا یظمأ، فرمایا پورا میدان معاشر پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی جس کو میرے حوض سے عطا کیا جائے۔ میدان معاشر کا دن عرصہ کتنا ہے؟ قرآن نے کہا وہ کتنا عرصہ ہے؟ قرآن کہتا ہے 50 الف سنہ، 50,000 سال کا دن ہے، مقدارہ 50 الف سنہ، قرآن میں آیا سورہ معارج کے اندر، فرمایا 50,000 سال کا دن ہے، فرمایا جس کو میرے حوض کوثر سے ایک گھونٹ بھی عطا کر دیا گیا، فرمایا پھر پورے 50,000 سال کے لیے اس کی پیاس کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اور سرکار نے فرمایا اس کا وظیفہ کیا ہے؟ رمضان کے اندر کسی کی افطاری کروا دینا۔ تو اس لیے سامعین محترم یہ خطبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے دیا، جو آپ کو پڑھ کو سنایا، یہ خطبہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا نا تو سرکار اپنے اصحاب کو پڑھ کے سناتے، سرکار دو عالم اپنے اصحاب کو ترغیب دیتے کہ رمضان آنے والا ہے، اس کے اندر یہ کام کرنا، اس کے اندر کیا کرنا، یہ کام کرنا، ذہن سازی کر دے۔ نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کی ذہن سازی کرتے، اور پھر اصحاب رسول نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔
اصحاب رسول پھر وہ نیکیاں کر کے لے آتے کہ رسول کریم علیہ السلام خوش ہویا کرتے تھے، اور اصحاب رسول اتنا وہ کام کرتے کہ پھر قرآن کی طرف سے اور اللہ کے فرمان کی طرف سے یہ سند آ جایا کرتی رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے، اللہ ان سب سے کیا ہے۔ سرکار دو عالم جب بتاتے تو اصحاب رسول وہ کر کے لے آتے اور ادھر سے آ جاتا، حکم آ جاتا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ اے محبوب کریم جو آپ نے بتایا اصحاب نے کر کے دکھایا۔ تو سامعین محترم، اب جو ہے میں اب جو بات آپ کو آج کے موضوع کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں آج کیا ہے 8 مارچ۔ اب میں ایک چیز آپ کے سامنے یہ رکھی، قرآن کا اور سنت مصطفیٰ کا طریقہ رکھا۔ اب ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے، آج کیا دن ہے 8 مارچ ہے، آج ایک وہ اور بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے تیرے اور میرے معاشرے کے اندر۔ ایک یہ ہے، ایک رمضان کے استقبال کا یہ طریقہ ہے کہ نیکیوں کی ترغیب دی جائے، لوگوں کو تقوی و طہارت کے اوپر جو ہے ابھارا جائے، لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے۔ ایک رمضان کے استقبال کا طریقہ یہ ہے، اور ایک بار انٹیاں نکلی ہیں جو عورت مارچ نکال رہی ہیں آج۔ ایک بدبودار لوگ بھی نکلے ہیں معاشرے کے اندر، جو آج جمعے کا دن ہوگا اور ادھر جمعے کی نماز پڑھی جا رہی ہوگی، ادھر اللہ کے قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، ادھر مصطفیٰ کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، ادھر جو ہے اپنے جسموں کی نمائش کی جا رہی ہوگی، اور ادھر سامنے پوسٹر اٹھائے ہوں گے کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو، فلاں فلاں فلاں۔ ایک رمضان کے استقبال کا طریقہ مسلمانوں کا ہے، ایک رمضان کا استقبال مسلمان کر رہے ہیں، اور ایک رمضان کے آنے پر جمعے کے دن جو ہے وہ پورے پاکستان میں اودم مچایا جا رہا ہے، پورے پاکستان میں اودم مچایا جا رہا ہے۔ کس نام پر؟ کہ آج عورتوں کا دن ہے، 8 مارچ جو ہے یہ کیا ہے جی؟ عورتوں کا دن ہے، ویمن ڈے ہے، وومن ڈے ہے آج، IWD کے نام سے آج دن منایا جا رہا ہے کہ آج عورت دن ہے، عورتوں کا دن ہے۔ ہمارے گھروں میں تو ہر دن ہی عورتوں کا ہوتا ہے، ہمارے مسلمان معاشرے میں تو ہر شے قبضہ ہی کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا ہوتا ہے۔ چولہے پہ قبضہ اس کا، گھر پہ قبضہ اس کا، سارے اختیارات کی مالک ہوتی کون ہے ہمارے گھر میں؟ کون سے اختیار لینا چاہتے ہو تم؟ کس اختیار کی بات کر رہے ہو؟ میرے مصطفیٰ نے تو ماں کو اختیار دیا کہ تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، میرے مصطفیٰ نے تو بیٹی کو کہا کہ تم گھر میں پیدا ہو تو اللہ کی رحمت آ گئی، میرے مصطفیٰ نے تو بیوی کو یہ کہا کہ تمہاری وجہ سے شوہر کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، نصف ایمان عطا کر دیا جاتا ہے اس کو۔ اور میرے مصطفیٰ نے تو بہن کو یہ کہا کہ اگر تم نے بہن کی اچھی پرورش کی، فرمایا اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے۔ تو میرا تو مسلمان معاشرے کا ہر دن جو ہے، ہر دن ہی میرے مسلمان معاشرے کا کیا ہے؟ عورتوں کے اختیار کا دن ہے، عورتوں کے جو ہے وقار کا دن ہے، اور عورتوں کے قدر و قیمت کا دن ہے۔ کون سا حقوق ہے جو تمہیں اسلام نے نہیں دیا، جو اپنے جسم کو دکھا کے تم حق لینا چاہتے ہو؟ کون سا وہ حق ہے جو تمہیں اسلام نے نہیں دیا اور تم وہ مانگ رہی ہو روڈوں کے اوپر نکل کے، اور قیادت کر رہی ہیں عورتوں کو؟ اسلام نے جو عورتوں کو وراثت دی ہے، جانتے ہیں آپ؟ کبھی وراثت کو پڑھا آپ نے؟ کتنے وراثت کے حصے ہیں جو قرآن نے بیان کیے؟ 12۔ کتنے حصے ہیں جو فرضی حصے ہیں نا اس قرآن میں لکھے ہوئے، جو فرض حصے ملتے ہیں کسی کے مرنے پر، جو وراثت تقسیم ہوتی ہے وہ کتنے لوگوں کو ملتی ہے؟ 12 لوگوں کو۔ ان میں سے 8 عورتیں ہیں، مرد 4 ہیں۔ ان میں سے مرد کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ عورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو قرآن نے تو وراثت کے اندر جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے وہ تعداد میں زیادہ رکھا ہے تاکہ ان کے پاس مال زیادہ جائے، تاکہ ان جو کمزور ہوتی ہیں ان کو زیادہ مال میسر آئے، اور عورت کو تو پھر کمانے کی بھی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ قرآن نے کہا الرجال یہ میرے سامنے قرآن 5واں پارہ کھلا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ فرمایا مردوں کو اللہ نے فوقیت دی ہے اس لیے کہ کماتے وہ ہیں، کما کے لے کے آتے ہیں۔ عورتوں کو یہ مجلس کا حسن اسلام نے تو نہیں بنایا، یہ اسلام نے ان کی تصویریں تو نہیں لگوائیں چوکو چرائے کے اندر، ان کو بازار کی جنس سے اسلام نے نہیں بنایا تھا، اسلام نے تو ان کو چادر اوڑھا کے گھر میں احترام کے ساتھ رکھا تھا۔ یہ وہ عیسائی تہذیب ہے، یہ وہ یہودی کلچر ہے جو تیرے اور میرے معاشرے کے اندر لایا جا رہا ہے۔
عورت مارچ کے نام پر، اور یہاں کے ادارے اس کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، یہاں کے ادارے جو ہے اس کو آزادی نسواں کا نام دے رہے ہیں، حقوق نسواں کا نام دے رہے ہیں، ترقی نسواں کا نام دے رہے ہیں۔ کون سی ترقی؟ جو جسم دکھا کے کون سی ترقی ملتی ہے جی؟ عورت بال دکھائے تو پھر کون سی ترقی ہوتی ہے؟ ایٹم بم بن جاتا ہے، ایٹم بم بن جاتا ہے عورت بال دکھائے، یا عورت جو ہے وہ اپنے جسم کی نمائش کرے تو کیا اس سے ایٹم بم بن جاتا ہے؟ کیا اس سے کوئی غوری مظاہر جو ہے وجود میں آتا ہے؟ کوئی اثر نہیں، سوائے بے حیائی، فحاشی اور یانیت اور جو ہے وہ ناقدری۔ جب کوئی چیز جو ہے وہ اپنا پردہ اتار دیتی ہے تو وہ بے قدر ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ بے قدر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو کون دیکھتا ہے؟ جتنی کوئی پردے میں رہتی ہے اتنی اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، جب پردہ اتر جاتا ہے تو وہ چیز بے قدر و قیمت ہو جاتی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے فالصالحات، قرآن کہتا ہے فالصالحات، فرمایا نیک بیویاں کون ہیں؟ سنو قرآن تمہیں حقوق دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فالصالحات، فرمایا نیک خواتین وہ ہیں قانتات، فرمایا جو اپنے خامدوں کی فرما بردار ہوتی۔ اور یہ کیا کہ ان کا نعرہ کیا ہے؟ خامد بیزاری۔ ان کا نعرہ ہے ہمیں خامد سے آزاد کر دو، ایک خامد سے آزاد کرو اور 10 جو ہے ہمارے انتظار میں کھڑے ہوں گے آگے۔ اب مردوں کے چرمٹ کے اندر عورت نکلتی ہے تو کیا نمائش کرنے کے لیے؟ کیا اس کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ ایک خامن سے آزادی چاہتی ہے اور 10 آگے ہوس کے بندے کھڑے ہیں، 20 کھڑے ہیں آگے، کس سے آزادی مانگ رہی ہو تم؟ ایک خامن سے نکل کے تم تو 10 بندو جو ہے 10 بندو کی گوش میں جا رہی ہو۔ کون سی آزادی کی خواہاں ہو؟ کس آزادی کی بات کرتی ہو؟ تمہارے مال کی، تمہارے جان کی، تمہاری عزت کی، آبرو کی حفاظت تو اسلام نے کی تھی۔ قرآن کہتا ہے فالصالحات، فرمایا نیک بیویاں کون ہیں؟ قانتات، فرمایا جو اپنے خامد کی فرما بردار ہوتی۔ ایک دوسرا حافظات، فرمایا جو حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ حافظات، حافظ صرف قرآن یاد کرنے والے کو نہیں کہتے، عورت کو بھی قرآن میں حافظ کہا گیا۔ کس اعتبار سے؟ جو اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہے، قرآن نے اس کو بھی حافظ کہا ہے۔ قرآن نے اس کو بھی کیا کہا؟ حافظات۔ حافظات، حفاظت کرنے والی عورتیں نیک عورتیں ہوتی ہیں، جو اپنا سارے جسم کے کپڑے اتار کے باہر روڈوں کے اوپر آ جائیں، وہ فالصالحات کے زمرے میں نہیں آتی، وہ فاحشات ہوتی ہیں، وہ فاحشات ہوتی ہیں، وہ طائفہ اور فاحشہ عورت ہوتی ہے جو اپنے جسم کو ننگا کر کے باہر روڈ کے اوپر آ جاتی ہے۔ فالصالحات وہ ہوتی ہے جو حافظات ہوتی ہے، جو کیا ہوتی ہے؟ حافظات ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری بیٹیوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا حافظات والا زیور چھین کے نا ان کو فاحشات بنانا چاہتی ہیں۔ یہ جو عورت مارچ کے نام پہ یہ تونگے جو باہر نکلے ہوئے ہیں روڈوں کے اوپر، یہ حافظات والا زیور چھیننا چاہتی ہیں مسلمان عورتوں سے، اور ان کو کیا کرنا چاہتی ہیں؟ فاحشات بنانا چاہتی ہیں، ان کو فاحشہ عورتیں بنانا چاہتی ہیں۔ کیا مسلمان معاشرہ اس بات کی اجازت دے گا؟ کیا آپ اجازت دیں گے آپ کی بچیاں حافظات سے فاحشات کا سفر کریں؟ اور آگے قرآن کہتا ہے حافظات للغیب، فرمایا نیک عورت کون ہوتی ہے؟ فرمایا وہ جو غیب کے اندر بھی حافظات ہوتی ہے۔ اس کا خامد گھر نہ بھی نہ ہو تو غیب کے اندر بھی کیا کرتی ہے؟ حافظات للغیب بما حافظ اللہ، فرمایا اس چیز کی حفاظت کرتی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اس کو دیا ہے نا، اس کی حفاظت کرنے والی ہے۔ واللاتی تخافون، اور فرمایا رہا ان کا مسئلہ جو فاحشات ہیں، فرمایا ان کو بھی سن لو۔ واللاتی، فرمایا وہ عورتیں تخافون کہ مرد جن سے ڈرتے ہیں، کس بات سے؟ نشوزہن، کہ یہ کیا ہو گئی ہیں؟ نافرمان ہو گئی ہیں۔ یہ کیا ہو گئی ہیں؟ فائزوہن واہجروہن فی المضاجع، فرمایا ان سے بسترے اپنے جدا کرو، ان سے بسترے کیا کرو؟ اپنے جدا کرو، یہ تیرے بستر کے قابل ہی نہیں رہی ہے، ان سے اپنے بستر جدا کرو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، فرمایا پھینٹی بھی لگاؤ ان کو، اگر تیرے اندر کوئی غیرت ہے نا تو وَاضْرِبُوهُنَّ، فرمایا یہ بھی کرو ان کے ساتھ، یہ بھی کرو، اس لیے کہ ان نے پردہ اتار کے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ انہوں نے ساری حدیں جو ہے عبور کر لی ہیں، کس نام پر؟ عورت مارچ کے نام پر۔ عورت مارچ کے نام پر یہ تہذیب مغرب، یہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کے ان کو باہر گلی میں پھینک۔
یہ مسلمان معاشرے کی عورتوں کا زیور چھیننا چاہتے ہیں۔